إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد زید لکھوی پروگرام رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان میں سخاوت اسلاف، یعنی رمضان المبارک میں ہمارے اسلاف کا سخاوت کے حوالے سے کیا کردار رہا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے. ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی جب اللہ تعالیٰ نے متقین اور اپنے پسندیدہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو پوری انسانیت میں اللہ کے نزدیک ہدایت پر اور کامیاب طبقہ ہیں، تو ان کی نشانیوں میں ایمان بالغیب کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو پہلی نشانی ایمان بالغیب، دوسری نماز کو قائم کرنا، اور تیسری اور بنیادی نشانی اللہ کے پسندیدہ متقین اور کامیاب لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو دیا ہوا رزق ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بہت ہی ایک بنیادی خوبی ہے ایک مسلمان کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے لوٹاتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں ہم نے رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن میں نہ تو کوئی کسی قسم کا کاروبار ہے، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کسی کے سفارش کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کر سکے گا. تو اس یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی تاکید فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جلدی کرو، آگے بڑھو، اور کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اور وہ جنت جس کے آسمان اور زمین کے برابر تو اس کی صرف چوڑائی ہے. لمبائی کا اندازہ پھر آپ کر سکتے ہیں کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اور وہ جنت اعدت للمتقین جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر آگے ان پرہیزگاروں کی نشانیاں بتاتے ہوئے آیت نمبر 134 میں سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر دیگر ان کی خوبیاں بتائیں، لیکن سب سے پہلی خوبی ان متقین کی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت تیار کی ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ چاہے خوشحالی میں ہوں، چاہے وہ مالی طور پہ تنگی میں ہوں، ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے. تو ناظرین کرام، یہ جو خرچ کرنے کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم بھی ہے، اور ایک مسلمان اور ایماندار کی بنیادی خوبیوں میں سے یہ ایک خوبی ہے. اور اسلام کے بھی جو بنیادی ارکان ہیں جن میں سے ایک بنیادی رکن زکوٰۃ، جو کہ ایسا اللہ کے راستے میں فرض خرچ کرنا ہے کہ جس کے بغیر کسی مسلمان کا اسلام ہی وہ قائم نہیں رہ سکتا.
تو وہ ایک لازمی اور فرض خرچ ہے جو کہ زکوٰۃ اور عشر کی صورت میں ہر مسلمان کو جو بھی صاحب نصاب ہے اسے کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صاحب ایمان لوگ جو ہیں ان کی یہ خوبی اور صفت رہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر حال میں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی بڑھ چڑھ کر اور دل کھول کر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی کئی تعلیمات عنایت فرمائی ہیں قرآن پاک میں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 یعنی 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو ان میں سے اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے تمہارے لیے ہم پھل، اناج، سبزیاں، غلہ نکالتے ہیں اس میں سے بھی اچھی چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اس میں سے جو ناقص اور گھٹیا چیز ہے اس کا ارادہ نہ کیا کرو کہ وہ والی چیز اللہ کے راستے میں دے دو۔ اور ساتھ فرمایا کہ تنفقون ولستم بآخذیہ، اور تم ایسی چیز خرچ کرو کہ اگر تمہیں خود ضرورت ہو اور تمہیں کوئی وہ چیز دے تو تم اس چیز کو لینا پسند نہ کرو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ بھی تاکید فرمائی کہ ہمیشہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو ایسی چیزیں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں جو اچھی ہیں، ستھری ہیں اور خود ہمارے لیے وہ مرغوب ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ ہم خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خرچ کرتے وقت مسجد میں اگر کوئی فنڈ دینا چاہتا ہے، مسجد میں پڑا ہوا وہاں پہ باکس اس کے اندر کوئی پیسے ڈالتا ہے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے پاس اگر کوئی ایسا نوٹ ہے کہ جو اس کی حالت خستہ ہو گئی ہے، حالت خراب ہے، اور وہ کسی کو دے گا تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ پکڑ کے مسجد کی صندوقچی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے رویے کہ جو اپنی ایسی چیز جس کی خود بندہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، خود اس کی خواہش نہیں ہے، اور ایسی چیز کہ وہ جو آپ کو خود وہ دے اگر کوئی شخص تو آپ کو لینا وہ اچھا نہ لگے، تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہر چیز کے اوپر یہ چیز جو ہے منطبق ہوتی ہے، یہ اصول کہ وہ چاہے کوئی خوراک ہے، گندم ہے، پیسہ ہے، تو اس میں سے وہ چیز دی جائے، پیسہ دیا جائے تو اچھے نوٹ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیے جائیں جن کو انسان خود پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی جنس کسی کو دی جاتی ہے تو وہ بھی اچھے والی اور صاف ستھری چن کر دی جائے، ایسا نہ ہو کہ جو گندم پڑی پڑی خراب ہو گئی گھر میں، خود استعمال کو دل نہیں چاہتا تو سوچا کہ چلیں یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جو ایماندار کا جذبہ ہے یہ اس کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے وہ فاسق نہ ہو، کیونکہ فاسقوں سے اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا مال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو، چاہے تو دل کو تنگ کر کے خرچ کرو، ہرگز تمہارا یہ خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو، تم اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں سے باغی ہو، اور ان کے اس صدقات کو قبولیت سے کیا چیز روکتی ہے؟ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور صرف یہی چیز ان کے ان نفقات کو، ان کے ان خرچ کی گئی چیزوں کو اللہ کے ہاں قبولیت سے روکتی ہے کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں، اپنی مرضی کرتی ہیں منافق لوگ۔ دوسرا، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، کہ وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سستی سے نماز کے لیے آتے ہیں، دل میں چاہت ہی نہیں ہوتی، شوق ہی کوئی نہیں ہوتا، رغبت ہی کوئی نہیں ہوتی نماز کے لیے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور جب بھی وہ نیکی کے راستوں پر خرچ کرتے ہیں
تو دل تنگ کر کے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کے وہ خرچ کرتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ تو ان کی جب دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس نیت اور اس طرح کی دل کی کیفیت سے خرچ کیا جانے والا مال اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، چاہے پھر وہ خوشی سے کریں چاہے وہ ناپسندیدگی سے کریں، لیکن ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہونے کی وجہ سے منافقین سے اللہ تعالیٰ صدقات قبول نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ بھی دے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی اس طرح سے ہم حفاظت کریں کہ کہیں بھی منافقت کا شبہ ہمارے عمل سے نہ ہو، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے نفقات، ہماری خرچ کی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ اسی طرح ان اخراجات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے بڑھاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحتیں فرمائی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 264 تک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ وہ بویا جاتا ہے تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں، اور فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں وہ جو 7 بالیاں نکلی ہیں ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یعنی دانہ وہ ایک کاشت کرتا ہے گندم کا، اور جب گندم کا پودا بنتا ہے تو اس کی 7 بالیاں بنتی ہیں، اور ہر بالی کے اوپر ایک ایک خوشہ ہوتا ہے، ایک ایک، اور اس سٹے کے اندر، خوشے کے اندر ایک 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے وہ بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے خرچ کرتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسی طرح سے بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی کم از کم ایک خرچ کرنے پر 700 گنا تک کا پیمانہ تو موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اس کا اجر بڑھا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے خاص طور پہ جو اصول خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے ان آیات میں، آگے آیت نمبر 262، 63 اور 64 میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کریں تو اس کو ضائع نہ کریں کسی پر احسان جتا کر۔ عام طور پر جس طرح سے ہمارے ہاں سخاوت تو کی جاتی ہے، لیکن اس سخاوت کے لیے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ فنکشنز ارینج کیے جاتے ہیں، غرباء کو وہاں پر بلا کر سٹیج پر چیک تقسیم کیے جاتے ہیں، خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں میں تشہیر ہو کہ ان صاحب نے جو ہے وہ بڑی سخاوت کی ہے، اور بعد میں اس کے ان غریبوں کے اوپر اس بات کا احسان بھی جتانا کہ ہم نے تمہارے اوپر بڑی نیکی کی ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے صدقہ کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 262 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ صدقے کے بعد نہ تو کوئی احسان جتاتے ہیں نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں اس صدقے کی بنا پر۔ ہمارے ہاں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو، اڑوس پڑوس کے جو غریب بسنے والے ہوتے ہیں، ان کی مالی امداد کرتے ہیں، اور پھر اس مالی امداد کے بدلے میں ان سے بیگار لیتے ہیں، ان سے مختلف کام لیتے ہیں، ان کو ممنون احسان کر کے کہ ہم نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو یہ جب بھی کسی خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے اگر احسان جتلایا گیا یا اس کی بنا پر کسی کو تکلیف دی گئی تو ایسا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو قابل قبول صدقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو صدقہ کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بعد کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ تو ناظرین کرام، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس میں صرف للہیت ہونی چاہیے، اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور کبھی بھی کسی غریب کے اوپر نہ اس کا احسان جتلائیں، نہ اس احسان کی بنیاد پر اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کریں،
تب انشاءاللہ وہ اس کا اجر ہمارے لیے ثابت ہے۔ بصورت دیگر یہ صدقہ کیا ہوا جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، صدقات و خیرات کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، یہ تو عمومی احکامات ہیں جو قرآن پاک میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر کہ جس کے اندر ایک نفلی نیکی ایک فرض کے برابر ہے اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اس میں تو سخاوت کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی اور بھی زیادہ بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید عرض کرتا ہوں وقفے کے بعد۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفہ کے بعد خوش آمدید۔ ہم آج مسلمان کی رمضان المبارک میں سخاوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا رمضان المبارک میں سخاوت کے بارے میں کیا رویہ ہوتا تھا۔ وقفے سے پہلے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم نے جانے کہ جن کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے اپنے کردار اپنائے کہ سخاوت کے حوالے سے کہ وہ لوگ کس طرح سے سخاوت کرتے تھے۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں اور کچھ اسلاف کے آثار کی روشنی میں ان کے جود و سخا کی داستانیں وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما، کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ ان میں سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو عطا کرنے والا ہے اسے اور زیادہ عطا فرما، یعنی جتنا وہ خرچ کرے اس کے پیچھے اس کو اور دے۔ ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روک کر رکھنے والا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ تو یقیناً یہ احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے بندے اس کے راستے میں روزانہ کی بنیاد پر سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ متفق علیہ روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے تمام لوگوں سے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے ما یکون فی رمضان، یعنی رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان المبارک کی ہر رات جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرماتے تھے۔ یعرض علیہ النبی القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن پیش کرتے جبرائیل علیہ السلام پر ہر رات، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قرآن کی منزل فرماتے، اس کا دور فرماتے روزانہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے وقت۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ، اور جب یہ دن ہوتے کہ جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت کرتے تیز ہوا کی طرح، یعنی یہ انہوں نے مثال بیان کی کہ مثال کے طور پر جیسے کہ تیز آندھی ہوتی ہے، تیز ہوا ہوتی ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ سخاوت فرماتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث سے 2-3 مسائل اخذ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔
دوسری وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ سنت بھی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ وہ اخذ کرتے ہیں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی انسان کو سخاوت میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سے متفق علیہ روایت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو حکم فرمایا کہ انفقی ولا تحسی فیحص اللہ علیک، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر اور گنا نہ کر کے کتنا خرچ کیا ہے، کیونکہ اگر تو گن گن کے خرچ کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے دیتے ہوئے گنے گا کہ کتنا اس کو عطا کیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اگر تو جوڑ جوڑ کر رکھے گی نا تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے عطا کرنے کے بجائے وہ اپنے پاس روک لے گا، تجھے پھر عطا نہیں کرے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ ارض ہی مستطاعت، تو عطیہ کیا کر، لوگوں کو عطا کیا کر جتنا تو استطاعت رکھتی ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام متفق علیہ روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبہ، کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ فلما رآنی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو قال، آپ نے فرمایا کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، وہ گھاٹا پانے والے لوگ ہیں کعبہ کے رب کی قسم۔ فقلت، بس میں نے عرض کیا، فداک ابی و امی من ہم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو آپ رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ ہیں جو مال بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، یعنی کثرت سے مال رکھتے ہیں، یعنی جو کثرت سے مال رکھنے والے لوگ وہ سب گھاٹا پانے والے ہیں، الا، سوائے ان میں سے صرف گھاٹے سے وہ لوگ بچے ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس بھی مال بہت زیادہ ہے وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اور ان مالدار لوگوں میں سے گھاٹے سے بچے ہیں تو صرف وہ لوگ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہا قضا، یعنی وہ مال کو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں، من بین یدیہ من خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، یعنی وہ لوگ صرف مالداروں میں سے گھاٹے سے بچے ہیں کہ جو اس طرح سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف وہ خرچ کیے جاتے ہیں اوپر نیچے، صرف ایسے ہی لوگ گھاٹے سے بچے ہیں۔ اور جو مالدار لوگ اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اور صرف وہی لوگ مالداروں میں سے بچیں گے جو دائیں بائیں آگے پیچھے بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ خوش نصیب بہت تھوڑے ہیں جو مالدار بھی ہوں اور اس طرح سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہوں۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بشر الناس منزلا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دوں جو مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تمام لوگوں میں سے برے ہیں؟ قیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ نعم، جی ہاں اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تمام لوگوں میں سے برے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الذی یسأل باللہ ولا یؤتی بہ، ایسا شخص تمام لوگوں میں سے بدترین ہے کہ جس سے اللہ کا نام لے کر سوال کیا جائے اور وہ پھر اس نام کے ساتھ وہ عطا نہ کرے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ بدترین آدمی ہے تمام لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ ناظرین کرام، انہی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاکیدوں کی روشنی میں ہمارے اسلاف جو تھے وہ رمضان المبارک میں سخاوت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ رمضان المبارک میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خود افطاری فرماتے۔ ایوب بن وائل فرماتے ہیں کہ ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی اخراجات جو تھے نفقے کے طور پہ ان کو ملتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں ان کو زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں۔ ایوب بن وائل کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے پاس 4000 درہم ہیں اور ایک چادر ان کے پاس آئی ہے، یعنی ایک دن میں نے دیکھا کہ 4000 درہم آئے ہیں اور ایک چادر ان کے پاس، اور اگلے ہی دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بازار میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ادھار پر گھاس خرید رہے تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ کل تو ان کے پاس 4000 درہم تھے اور آج جو جانوروں کے لیے گھاس خرید رہے ہیں وہ ادھار پر خرید رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم ایک فقیر محتاج کو تحفۃً عطا فرما دی تھی۔ یعنی یہ موجم الوسیط میں یہ بات درج ہے، یعنی اس طرح سے ہمارے اسلاف جو تھے وہ جود و سخا کے پیکر تھے۔ ابن رجب امام شافعی کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احب لرجل الزیادۃ بالجود فی شہر رمضان، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرے، سخاوت میں اضافہ کرے۔ تو اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے رمضان میں زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ میں کیوں پسند کرتا ہوں کہ رمضان میں زیادہ سخاوت کی جائے، اس لیے کہ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيهِ إِلَىٰ مَصَالِحِهِمْ وَلِلتَّشَاغُلِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ عَنْ مَكَاسِبِهِمْ۔ یعنی امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک تو اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کی جائے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو رمضان المبارک میں ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نماز روزے کا جب زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اپنے کام کاج میں، مزدوری میں، معاملات میں ان کو کمی کرنی پڑتی ہے، جس سے ان کا ذریعہ آمدن کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں مالدار لوگوں کو نیک اور روزے دار جو مسلمان ہیں ان پر زیادہ سخاوت کرنی چاہیے تاکہ ان کی وہ جو کمی کمائی میں آئی ہے نیکی کا اہتمام کرنے میں اس کا ازالہ ہو سکے۔ اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ فالجود فی رمضان من اہل الجود والکرم مطلوب، تو رمضان المبارک میں سخاوت اور مہربانی جو ہے یہ سخی لوگوں سے مطلوب ہے کہ وہ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کیا کریں۔ حماد بن ابی سلیمان رمضان میں 500 افراد کو افطار کروایا کرتے تھے، اور عید کے دن ان کو ہر ایک کو 100 درہم عطا کرتے۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہمارے اسلاف کی۔ امام زہری وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی تلاوت قرآن کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ ناظرین کرام، اس طرح سے اور بھی بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اور ہمارے اسلاف کے آثار بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سخاوت کریں، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر سخاوت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ نیکیاں جن کا کئی گنا بڑھ کر عام دنوں کی نسبت اجر ملتا ہے ان میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنا اضافہ کر لیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے عدی بن حاتم سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ذکر النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا، فتعوذ منہا، پھر آپ نے اس سے پناہ مانگی، واشاح بوجہہ مرتین او ثلاثا، تو جب آگ کا ذکر ہوا آپ کو اس قدر پریشانی ہوئی، آپ نے اس سے پناہ بھی مانگی اور آپ نے 2 یا 3 دفعہ پسینہ صاف کیا آپ اپنے چہرے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی تمہیں بچنا پڑے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلْمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر تمہیں صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا تو کم از کم اچھی بات کر کے ہی صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقے سے آگ سے انسان کو پناہ ملتی ہے۔ عزیز ناظرین اور قابل احترام ناظرین، یہ اسلاف کا طریقہ کار تھا، یہ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں خرچ کرنے کے حوالے سے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف وہ تمام کے تمام جود و سخا کے پیکر بن جاتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیاں انسان کی اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف جو کہ جود و سخا کے پیکر تھے، ان کے راستے پر چلتے ہوئے رمضان المبارک میں دل کھول کر صدقہ خیرات کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، کل حاضر ہوں گا انشاءاللہ اسی پروگرام کے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنهم كانوا